اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال جی، میں نے کسی پروگرام میں، شاید شروع کے پروگرام میں، تعارفی پروگرام میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ میں نے 2008 میں پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اس کے بعد پھر میں کہا کہ جی میں اب وہ کام نہیں کرنا چاہتا جو میں کرتا ہوں، تو میں مین اسٹریم سے ہٹ گیا اور میں نے کچھ اور کام شروع کیا۔ تو سوال اس بارے میں کسی نے یہ پوچھا ہے کہ جب آپ 2008 میں علیحدہ ہو گئے اور 2018 تک آپ نے باہر کا کام نہیں کیا، تو آپ کو کبھی یہ خیال نہیں آیا عام لوگوں کی طرح کہ یار پیسہ کہاں سے آئے گا، گھر کہاں سے چلے گا؟ تو جناب آپ کو پریشانی نہیں ہوئی اس چیز کی، اور آپ کو شیطان نے ورگلایا نہیں اس چیز کے اوپر کہ تم غلطی کر رہے ہو؟ تو یہ تو اس کا میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، دعاؤں پہ میرا یقین ہے۔ اور دیکھیں، کچھ عادتیں ہوتی ہیں مجھے نا ہمارے بچپن سے، اور میں یہ اپنی تعریف نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی میں چاہوں گا کہ آپ اس کو سمجھیں کہ میں سیلف پریز نہیں کر رہا، لیکن آپ کو بات سمجھنے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا ایگزیکٹلی کہ میں کب سے نماز پڑھا ہوں۔ مجھے جب سے ہوش ہے تو میں تو نماز پڑھتا ہوں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں اس وقت سے بھی نماز پڑھتا ہوں جب شاید مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ نماز کیا ہوگی، عادت ڈال دی گئی تھی۔ پھر اس عادت کو پختہ کیا گیا تھا، ایمان کو پختہ، اور وہ ہمارے ماں باپ نے کیسے کیا؟ ہم ماں باپ سے کچھ مانگتے تھے تو ماں باپ یہ نہیں کہتے تھے ابو کو خوش کرو، امی کی بات مانو، تو ہم یہ تمہاری، اور ہم سمجھتے نہ یہ میں ان باتوں کا نا مطلب، جب میں بیہیویئر سائنس میں آیا، سائیکالوجی پڑھی، اینتھروپولوجی پڑھی، بدقسمتی سے اس وقت ماں باپ نہیں تھے، اور میں اکثر کہا اللہ ان کو جزا دے، اور میں اکثر کہا میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اب تو میں ان کا شکر بھی نہیں ادا کر سکتا جب ہمیں ان کی باتیں سمجھ آئیں گی۔ تو آج کل کے ماں باپ کیا غلطی کرتے ہیں؟ وہ جب یہ کہتے ہیں ابو اس کی بات مانو تو ٹافی ملے گی، اماں کی یہ کرو تو پھر اماں یہ لے کے دے گی۔ میرا خیال ہے یہ اس تھنکنگ کے نا بہت دور رس نتائج ہیں۔ بچے یہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں لوگوں کو خوش کرنے سے ریوارڈ ملتا ہے۔ کریکٹر بلڈنگ نہیں ہوتی ایسے۔ اب آپ کو سوچیں نا، اس کو پتہ ہے ابو کو خوش کیا تھا یہ مل گیا تھا، امی کو خوش کیا وہ مل گیا، وہی بچہ اسی ماحول میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر وہ دوستوں کو خوش کرنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ نوکری میں، پھر وہ استادوں کو خوش کرنا شروع کر دیتا ہے، نمبر ملتے رہتے ہیں، گریڈ ملتے رہتے ہیں، پھر وہ اپنے آپ کو کھو جاتا ہے، پھر وہ دفتر میں آ جاتا ہے، اس کی سارا فوکس اس اپنے باس کو خوش کرنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے باس کو خوش کروں گا تو تنخواہ بڑھ جائے گی، ریوارڈ مل جائے گا، بونس مل جائے گا، سیار ہو جائے گی۔ نعوذ باللہ، یہ سارا شرک کے اوپر اس کی تربیت ہے۔ ہمارے ماں باپ نہیں تھے ایسے۔ میں بائی دا ٹائم مجھے اس بات کی سمجھ آئی وہ نہیں تھے، وہ دنیا میں نہیں تھے، لیکن مجھے ایک بات یاد ہے، ہم جب بھی ان سے کچھ مانگتے تھے نا، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا یہ کرو تو یہ ملے گا۔ ان کا ایک جواب ہوتا تھا، بیٹا ابو کو بھی اللہ دیتا ہے، اللہ جی سے کہو آپ کو دے، تو ہم آگے سے کہتے تھے لے اللہ جی ہمیں کیسے دیں گے؟ تو آگے سے کہتے تھے اچھا اللہ جی کو کہو ابو کو دیں، ابو آپ کو دے دیں گے۔ تو اس کا مطلب ہمیں یہ ہمیشہ سے پتا تھا کہ دینا اللہ نے ہے۔ اچھا اس کے بعد ہم تھوڑے سے بڑے ہوئے، اب یہ تھنکنگ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ بیج جو ہے وہ درخت بن رہا ہے، پودا بن رہا ہے۔ تو ہم نے اتنا، ہمیں کانفیڈنس آنا شروع ہو گیا کہ ہم دعا مانگتے تھے تو ہم جا کے ابو کہتے ابو ہم نے دعا مانگی ہے، مجھے یہ چاہیے، تو آپ نے بھولنا نہیں ہے میں نے دعا مانگی ہے، اگر آپ کو کوئی پیسے ملیں گے نا تو وہ اس وجہ سے ملیں گے کہ میں نے دعا مانگی ہے، تو میرے پیسے مجھے دے دیجیے گا۔ لیکن ہمارا کانفیڈنس کا لیول یہ ہو چکا تھا، پکا اس چیز کا احساس تھا کہ ہم ابو میں دعا مانگ کے آیا ہوں، ابو ہنس پڑتے تھے، کہتے ٹھیک ہے بیٹا، کہ ابو آپ کو کچھ ملے گا نا تو یاد رکھیے کہ میری وجہ سے ملنا ہے، میں بھی دعا، اور پھر وہ
آپس میں ہوتا تھا کہ نہیں میری دعا قبول ہوئی ہے تو میری دعا قبول ہوئی ہے، لیکن یہ پکا ایمان تھا۔ اچھا اب یہ بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اگر آپ یہ بیک گراؤنڈ نہیں جانتے تو جو میں جواب جو دوں گا نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اب اس بیک گراؤنڈ سے ایک بندہ پیدا ہوا ہے، اسی بلیف کے ساتھ وہ بڑا ہوا ہے، اور 2008 آ گیا ہے۔ اب اس کو یہ پکا پتہ رزق اللہ نے دینا ہے۔ تو میں نے بڑا اپنی نفس سے جنگ کی، مجھے اللہ کے دینے کے اوپر تو کسی قسم کا کوئی شک نہیں تھا، مجھے اس چیز پہ تھا کہ لوگ کیا ریئیکٹ کریں گے، اور صاف ظاہر ہے جب اللہ نے دینا ہے تو جو اللہ نے دینا ہے اللہ نے مجھے میری ضرورت کا دینا ہے، اللہ نے مجھے میری خواہشات کا شاید نہ دے، اللہ نے مجھے تو رزق کا تو وعدہ کیا ہوا نا۔ تو لوگ ڈراتے تھے، گھر والے ڈراتے تھے یہ ایسا نہ ہو جائے ویسا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے، کبھی وہ بھی ہوا ہے، کبھی ایسا بھی ہوگا۔ تو میں کہتا تھا چلو یار اللہ مالک ہے۔ تو یہ ایمان تھا جس نے مجھے یہ فیصلہ کرنے دیا، یار آج تک کبھی ایسا ہوا نہیں، آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی نہ دیا ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے، وہ ایک بی بی سی میں نا ایک دن، کافی عرصہ پرانی بات ہے، میں بی بی سی میں یا کسی اینیمل پلانٹ کے اوپر، اینیمل پلانٹ تھا شاید، میں ایک پروگرام دیکھا۔ اس پروگرام میں نا وہ ایک کیمرے کے آگے ایک نالی سی لگائی، اور اس کو ایک چھوٹا سا کسی کھڈے میں ڈالا ہوا چھوٹی سی جگہ میں، اور وہ دیکھ رہے نیچے ایک یہ جو فراگ ہو، لیکن وہ اس سائز سے بڑا ہو چکا تھا، مینڈک جسے آپ کہتے ہیں۔ تو مینڈک اتنا بڑا مینڈک، اور وہ آواز دے رہا تھا، تو وہ پریشان ہو، کیوریاسٹی کہ یہ اتنے سے سوراخ میں اتنا بڑا مینڈک کیسے گر گیا اندر، سوراخ یعنی کہ اس جگہ کی انٹرنس ہول اتنا سا تھا لیکن نیچے وہ کھلی جگہ تھی۔ اب کوشچن یہ تھا کہ یہ اس سوراخ سے اندر کیسے گیا، اب یہ پھنس گیا، نکل تو سکتا نہیں ہے۔ وہ 5-6 منٹ کا شاید کلپ ہوگا، انہوں نے یہ کنکلوڈ کیا کہ آج سے کئی ہفتے پہلے جب یہ مینڈک کی عمر چھوٹی سی تھی، چھوٹا سا تھا، تو یہ گر گیا، سلپ ہو گیا۔ اب یہ اندر ہے اتنے ہفتوں سے، اب کوشچن یہ اٹھتا ہے کہ یہ اندر ہی تھا اتنے ہفتوں سے، اتنا بڑا ہو چکا ہے، اسے کھلاتا کون تھا؟ تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی۔ اب دیکھیں نا، جب بلیف ہوتا ہے، جب ماں باپ نے بلیف دیا ہو آپ کو، تو پھر آپ کا دیکھنے کا جو آئینہ ہوتا ہے وہ فرق ہوتا ہے۔ اب وہ گورے ہیں، انگریز ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ اندر گر گیا، ان کا صرف اتنا ہی کیوریاسٹی ہے کہ یہ چھوٹا تھا، تحقیق ہوئی اس وقت گرا ہوگا، اب تو گر نہیں سکتا، اب یہ نکلے کیسے جی، اب تو نہیں ہے۔ لیکن میرے دماغ میں اس وقت فوراً یہ بات آئی کہ یہ اللہ دے رہا تھا اس کو رزق۔ اگر اللہ اس مینڈک کو، اتنے سے بچے کو رزق دینا نہیں بھولا تو 6 فٹ کے بندے کو کیسے بھول جائے گا؟ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے، اس پہ چلتا رہا۔ 2008 آئی، بڑے لوگوں نے ڈرایا۔ البتہ ایک میں نے دعا شروع کی، سورۃ المائدہ کی دعا ہے، 114 نمبر آیت ہے، ربنا انزل علینا۔ اور یہ آپ دیکھیں اکثر اوقات لوگ کہتے ہیں جی دعا سے کیا، میں ایک دعا 10 سال 20 سال ایسی سی دعائیں 30 سال سے پڑھ رہا ہوں، مجھے یاد بھی نہیں پڑتا کس موقع پہ شروع کی تھی، آپ شاید اس کی ضرورت بھی نہ ہو لیکن عادت پڑ چکی ہے، پڑھی جا رہا ہوں۔ لیکن یہ جو ہم لوگوں نے ایک بزنس بنا لیا نا کہ یار کسی نے دعا بتائی، بھاگتے ہوئے گئے، 2 نمازیں پڑھی، 2 دعائیں مانگی، اور تیسرے دن آگے سے کہنا شروع کر دی دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے، اب اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس کا جو بندہ یہ لالچ میں ہے، اللہ کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے، ایمان بھی نہیں ہے، تو یہ بس ایسے ہی سرسری سنی سنائی بات پہ چلا گیا، تو شاید اس کی دعا جلدی قبول نہ ہو، اللہ اس کو آزمائے گا۔ یہ کتنا پکا، میں تو لوگوں کو نمازیں چھوڑ دیتا ہوا دیکھتا ہوں، لا جی 4 دن ہو گئے، 7 دن ہو گئے نمازیں پڑھ رہے ہیں، فائدہ تو کچھ ہوا نہیں۔ یہ سودے بازی ہم نے لگا دی ہے۔ تو
اس بیک گراؤنڈ سے، اس ایمان سے، دعاؤں کی طاقتوں سے ایک 10-12 سال کا بچہ 40 سال کا ہو چکا ہے، اس کا ایمان پکا ہے اور وہ دعا شروع کرتا ہے، اپنی طرف سے ریسرچ کرتا ہے، دیکھتا ہے میرے پاس 20 سال کا خرچہ ہے، اور آگے سے کہتا ہے صاحب میں دعا مانگتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رزق دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سورۃ المائدہ کی جو دعا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی حواریوں کے لیے، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا انت خیر الرازقین۔ پیغمبروں نے مانگی، دعائیں ملی۔ چلے میں نعوذ باللہ ایک گھٹیا سا آدمی ہوں، تو مجھے ویسے معجزے نہیں ہوں گے کہ جناب خوان آتے رہے اور جناب منو سلوا آتے رہے، کچھ تو آئے گا، اللہ دے گا تو صحیح۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے رزق دیا، میں باہر نہیں جاتا تھا، اگر میرا ایمان تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، پرندوں کو بھی دیتے ہیں، پیغمبروں کو بھی دیا، چلے مجھے ویسا نہ بھی ملے لیکن مجھے رزق ملے گا، تو مجھے رزق ملا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے نہیں ملا یا میں سب کچھ چھوڑ دیا، میں یہ سوچ کے آیا کہ مجھے ملنا ہوگا، اللہ دے دے گا، تو میں نے اب ادھر نہیں جا کے لینا، ادھر مجھے ملے گا تو مل جائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جو میری ایک کارپوریٹ لائف تھی اور جو کنسلٹنگ کے کام تھے، اس کی وجہ سے میرے رسک کو ٹرانسفر کر دیا، اور میری کاؤنسلنگ اور میری ٹیچنگ اور میری مینٹرنگ بڑھنی شروع ہو گئی، مجھے رسک مل گیا بہت۔ مقابلتاً اگر کمپیریزن کروں تو کم ہوگا، لیکن الحمدللہ اٹ واز گڈ انف۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شکر ادا کرو میں اور دوں گا، تو جتنا بھی تھا اللہ تعالیٰ نے دیا، اس میں برکت ڈال دی۔ میں اکثر کیا کہتا ہوں، رزق جون سا ہوتا ہے نا، رزق صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ہاتھ میں کتنے پیسے آ رہے ہیں، رزق ان پیسوں میں برکت بھی رزق ہے، اولاد بھی، سکون بھی، صحت بھی، سب رزق ہے۔ تو اگر آپ کو پتا چلے کہ آپ کے پاس 5 لاکھ روپیہ مہینے کا آتا ہے اور آپ کے 5 لاکھ کے خرچے ہیں، تو پھر کیا اس کو آپ سمجھیں گے؟ اور ایک شخص ہے جس کو 1,00,000 روپے آتا ہے اور اس کے 50,000 روپے کے خرچے، کیونکہ اس کے نقصان ہی کوئی نہیں ہے، گھر میں بیماری نہیں ہے، اللہ نے رزق میں برکت ڈالی ہے، بچے جون سے ہیں وہ ٹیوشنوں میں نہیں جا رہے، بچے ٹاپر بنے ہوئے ہیں، فیسیں بچا رہے ہیں، وہ بیماری ہے نہیں، بازار کے خرچے ہیں نہیں، نقصان ہو نہیں رہے، گاڑی آپ کی چلتی نہیں، پیٹرول کی ضرورت نہیں، تو وہ پھر وہ رزق ہی تو ہے۔ تو اگر اللہ نے رزق میرا اس طرح سے کم کیا، یعنی کہ انکم کے حوالے سے کم ہوا، تو باقی جگہوں سے اللہ نے برکت اتنی ڈال دی کہ مجھے اس کمی کا الحمدللہ احساس بھی نہیں ہوا۔ تو شیطانوں نے بڑی دفعہ دماغ میں ڈالنے کی کوشش کی ہوگی، اور کی کہ جناب آپ تو کارپوریٹ کے، اور جناب آپ تو اسلام آباد کے برانڈ، اور جناب آپ کے پاس تو جناب رینج روورز اور لینڈ روورز میں آپ چلتے پھرتے، اور جناب 5-6 اسٹار ہوٹلس میں آپ کھانے کھا رہے ہیں، جناب گوروں کے ساتھ آگے پیچھے، اور جناب پاکستان کی ایلیٹ کے ساتھ، تو آپ یہ کدھر آ گئے؟ لیکن مجھے لگا کہ یہ ناشکری ہو جائے گی اگر میں نے اس چیز کو چھوڑا، تو الحمدللہ دعا بھی مانگتا رہا ثابت قدمی کے لیے۔ اور یہ بھی آپ کو پتا، پھر دعاؤں کی بات آ جائے گی، اٹس ناٹ اونلی ون دعا کہ جی ربنا انزل علینا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد واپس میرے دل کو نہ موڑ دیں، وہ بھی دعائیں چلتی رہیں۔ تو اب ان کا مکسچر جو بنا، جیسے وہ ہوتا ہے نا، وہ سبزیاں آپ لیتے ہیں، چیزیں ڈالتے ہیں تو وہ اچار بن جاتا ہے اب اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلتا کون سی ایک دعا کا کیا افادیت ہے۔ وہ پورا جو نسخہ تھا، الحمدللہ اس پورے نسخے نے مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے سکون بھی ملا، رزق بھی ملا، صحت بھی ملی، اس میں برکت بھی ملی، اور کبھی مجھے احساس نہیں ہوا۔ ساتھ ہی ساتھ میں استخارے بہت بچپن سے کرتا ہوں، وہ بھی میں کرتا رہا۔ کبھی اگر شیطان نے کوئی ایسا وسوسہ ڈالا تو میں اللہ سے معافی مانگتے، اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے سوال آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ نہیں، لیکن مجھے لگا ایسا آج یہ مثلا کوئی ایک اپرچونٹی آ گئی، مجھے بڑی بڑی اپرچونٹیز ملتی رہیں ایسے
اب وہ کہ آپ جیسوں کو ملے تو شاید آپ سمجھیں گے یہ تو دیکھیں جی اللہ کی طرف سے تو یہ آئی ہے، تو مجھے لگتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے شاید نہیں آئی، یہ امتحان آیا ہے۔ مجھے باہر کے ملکوں کی لوکریٹو قسم کی جناب آفرز آتی رہے، بڑے ایسے ایسے چیزوں کے جس کے لیے لوگ دنیا کے اندر زندگی کے اندر گال دیتے ہیں اس اپرچونٹی کے لیے، اور میں استخارہ کرتا تھا تو اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی کلیئر کٹ گائیڈ لائن آتی تھی کہ بس تھک گیا، تو میں معافی مانگ کے ودرا کر جاتا تھا کہ یار میری مجبوری ہے، میں نہیں کر سکتا یہ کام۔ تو ٹیسٹ آتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ آفر آئی ہے جی بس اللہ نے دیکھیں جی بھیج دی، نہیں، ایسی ضروری نہیں ہے ایسا ہو۔ تو بس یہ کمبینیشن جو چلتا رہا، اللہ نے سے ہمت دی، اور اللہ نے دی یہ ہمت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس ہمت کو برقرار رکھے، اللہ تعالیٰ دلوں کو نہ موڑ دے۔ اللہ تعالیٰ مشکل ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ ثابت قدم رکھے۔ تو جناب یہ ہے اس سوال کا جواب کہ میرا رزق کہاں سے آیا 2008 اور 19 کے درمیان۔ تھینک یو۔